وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یونس، سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ میں اپنی بات دہراؤں گی کہ ضرور پکی صورتوں کا مطالعہ لفظاً لفظاً کیجیے گا۔ دلوں کا زنگ اتارنے والی آیات ہیں، اعمال کے لیے ابھارنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی بیدار کرے اور ہم سب کے اخلاق اور اعمال کو سنوار دے۔ زمانہ نزول سورہ یونس کا یہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جب مشرکین مکہ کی مخالفت بہت شدید ہو چکی تھی۔ 109 اس کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کتاب حکیم ہے، اور یہ قریشی کے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہو اور کافروں کے لیے تنبیہ ہو۔ اور اس کے بعد کافروں کے اس الزام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر قرار دیا۔ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے دلائل دیے گئے کہ وہ اختیار رکھنے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اس لیے اسی کو رب مان کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی قیامت برپا کرے گا تاکہ عدل کے مطابق جزا اور سزا دی جا سکے۔ وہی سورج اور چاند کا خالق ہے، اور اس نے ایک خاص مقصد کے لیے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اس لیے اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9 یہ بہت ہی ہمارے عمل کو جگانے والی آیات ہیں، ان کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے لیے اصول بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 اور 8 اور 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ناکام لوگوں کی نشانیاں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہے، اور دنیا کا نفع اور فائدہ ہی ان کا اصل مقصد ہے، اور اللہ کی دن رات کی نشانیوں پر جب غور نہیں کرتے تو وہ ناکام ہے۔ اور جنتی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیا صفات بتاتے ہیں کہ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ایمان کی بدولت اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ اب یہاں ایمان کی تعریف دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ ایمان محض اقرار کرنا نہیں، بلکہ وہ ایمان ہے جس کی طاقت سے انسان کا اخلاق اور عمل بدل جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خالص دنیا دار لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اس دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں، یہ غافل ہیں، سرکش ہیں، اور ان مصرفین کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پہلے کی اقوام کی ہلاکت سے سبق لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پر سخت وقت آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ منکرین آخرت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ بھی بیان کیا گیا کہ خالص توحید کی دعوت دینے والے قرآن کو یا تو بدل دیجئے یا اس قرآن میں ترمیم کر لیجئے، اور اس مطالبے کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن کو بدلنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا۔ مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی نفی کی گئی، اور معجزات کے مطالبے پر ان سے یہ کہا گیا کہ قرآن کے معجزے پر غور کریں۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 46 کو دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کا دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سمندر میں جب انسان کشتیوں میں سفر کرتا ہے تو مثال دی گئی کہ طوفان کے وقت میں وہ دین کو خالص کر کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ توحید کے برحق ہونے کی نشانی ہر انسان کے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب تک حالات سازگار رہتے ہیں انسان خدا کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر پھولا رہتا ہے، مگر جہاں اسباب ساتھ چھوڑتے ہیں وہاں انسان کو
خدا یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی زمین پر بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، مگر یہ بغاوت ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہری بھری کھیتی لہلہا رہی ہو اور مالک اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور اچانک وہ کھیتی غارت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ دارالسلام یعنی جنت یعنی سلامتی کے گھر کی طرف آئیں، اور لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اصحاب الجنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اصحاب النار۔ پھر قیامت کا احوال بتایا گیا، توحید کے مزید دلائل دیے گئے، اور اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں ان کے درمیان موازنہ کر کے بتایا گیا کہ کیا کوئی شریک کوئی اور چیز پیدا کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن کسی مخلوق کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ اس طرح کی ایک صورت ہی لا کر دکھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ ہی اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ اور منکرین آخرت کو ڈرایا گیا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آگے چلیے آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 58 تک میں یہ بتایا گیا کہ جب کوئی رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس پر مشرکین یہ سوال کیا کرتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا فیصلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ وہ نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور کسی کمی بیشی کے بغیر مجرمین کو وقت مقرر پر ہلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ قیامت کے متعلق بتایا گیا کہ اس دن لوگ زمین کی ساری دولت فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، لیکن وہاں عدل و انصاف کے ساتھ بغیر ظلم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس نصیحت یعنی یہ قرآن آ گیا ہے جو سینوں کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کو اس نعمت پر خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور یہ قرآن کی قدر و قیمت ہمارے سامنے لے کر آتی ہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 70 تک میں مشرکین کو ان کے خود ساختہ حلال اور حرام بنا لینے پر ٹوکا گیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے اور اللہ پر افطرا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ کافروں کی باتوں پر افسردہ نہ ہو۔ مشرکین محض گمان کی بنیاد پر ایک عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم اور لازوال اختیارات ہیں، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 71 سے لے کر 93 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور دین کی تبلیغ ان کی قوم کے کافروں کو بہت ناگوار تھی، انہیں جھٹلایا ان لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کو غرق کر کے ایمان والوں کو یا کشتی والوں کو بچا لیا اور انہی کو جانشین بنایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ مجرم لوگ تھے، انہوں نے حق کو جادو قرار دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام زمین پر اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ فرعون نے دہشت کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی، چنانچہ خوف کے مارے سوائے چند نوجوانوں کے کوئی اس پر ایمان نہ لایا۔ ایمان لانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ خاص طور پر کیا۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں کی اکثریت نوجوان تھی۔ ہمیں بھی اپنی نسل نو پر محنت کرنی ہے اور ان کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے، اس لیے کہ دین کو جس جرت کی ضرورت ہے وہ نوجوان نسل ہی لا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی مفسد بھی تھے اور مجرم بھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ مصر میں نماز باجماعت کا نظام قائم کریں۔ جب حضرت موسیٰ کی دعوت کو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مسترد کیا تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی اور فرعون اور اس کے فوجی لشکروں کو غرق کر دیا۔
جو باغی بھی تھے اور دین کے دشمن بھی تھے۔ ڈوبنے کے وقت فرعون ایمان لایا، لیکن عذاب آنے کے وقت توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے جو ہمیں قوم یونس کے حوالے سے ملتا ہے، جو آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 103 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو خیر اور شر کی آزادی عطا کی ہے، اور مشرکین کو تاریخ کے حوالے سے ڈرایا گیا کہ وہ بھی ہلاک کیے جا سکتے ہیں، اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ رسولوں اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور سورت کے آخری حصے آیت نمبر 104 سے لے کے 109 تک میں انسانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کریں۔ یہ ہمارے لیے اصول ہیں، اور وہ اللہ جو نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی، جو موت بھی دیتا ہے، اور ان ہستیوں کو پکارنے اور دعا کرنے سے روکا گیا جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ آخر میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی طرف سے قرآن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب انہیں اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ گمراہی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اور اب لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کریں یا مسترد کریں، لیکن پھر اسی کے مطابق وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کردہ وحی کی پیروی کرنے اور اللہ کے فیصلے تک صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی گئی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم اس قرآن کی ہدایت کی پیروی کر سکیں۔ اب ہم سورہ ہود کا آغاز کریں گے، اور یہ اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی، لیکن اس صورت میں تنبیہ کا انداز سورہ یونس سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا جب ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ اندیشہ گھلائے دیتا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقع سورت کو پڑھنے سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ایک غافل آبادی ہے جو کسی طوفان کی زد میں آنے والی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی اور فکر مندی اس قوم کے لیے بھی آپ محسوس کیجئے۔ سورہ ہود بنیادی طور پر ایک جلالی سورت ہے جس میں باغی اور نافرمان اور گناہگار قوموں پر اللہ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اس کے مضامین کی طرف آئیے تو آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک یہ تمہید ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا اور استغفار کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ یہ قرآن حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کی عبادت میں توحید اختیار کرو، اور پھر استغفار کا مطالبہ ہے۔ استغفار اور توبہ سے قوموں کو ایک مقرر وقت تک مزید مہلت مل جاتی ہے اور فضل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد آزمائش ہے، اور یہ آزمائش کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پھر صابر اور غیر صابر لوگوں کے فرق کو واضح کیا گیا کہ صابر لوگ دکھ اور سکھ دونوں گھڑیوں میں شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ مشرکین کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کے قرآن کے کچھ حصوں کو بیان کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ پھر قریش کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ یا کوئی فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑھ لینے کا بھی الزام وہ عائد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں انہیں چیلنج کیا کہ اس طرح کی 10 صورتیں تصنیف کر کے دکھاؤ، ورنہ پھر انہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر کے دعوت توحید کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ ہوگی، اور خدا کے راستوں سے روکنے والے اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والے اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔
تو بنیادی طور پر ہم یہ مضمون جب آگے ہم قوموں کا احوال پڑھنا شروع کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مطالبہ کیا اور توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ صرف قریش کے لوگوں سے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے آنے والی اقوام کے لیے تھا۔ اور ہم بھی اگر بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس پوری سورت کے مطالعے سے یہ سبق ملے گا کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، خالص اس کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 49 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کا بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کی قوم کے مشرک لیڈروں نے اعتراض کیا۔ کیا کیا اعتراض تھے؟ نمبر 1 کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہا کہ آپ پر ایمان لانے والے ہمارے قوم کے اراذل، چھوٹے اور غریب لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت عطا نہیں کی، اور انہوں نے اپنے نبی کو جھوٹا بھی قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ویسے ہی اعتراضات تھے جیسے قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں پر توحید کی دعوت کو زبردستی مسلط نہیں کر سکتا، لیکن غریب مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی وضاحت کر دی کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی 100 سالوں تک تبلیغ کرتے رہے، بالآخر لیڈروں نے کہا کہ عذاب لا کر دکھائیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے لیڈروں نے کشتی کا مذاق اڑایا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا اور کافروں کو غرق کر دیا گیا اور کشتی والے مسلمان بچا لیے گئے۔ اسی قصے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا، اور وہ بھی طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو قانون ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کے اس ماحول میں صبر و استقامت کی ہدایت دی، اور تسلی دی گئی کہ بہترین عاقبت اور انجام صرف متقین کے لیے ہے۔ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد قوم عاد کو جانشین زمین کا بنایا گیا۔ یہ بھی مشرک تھے، ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک سے بچنے اور گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے کا کہا۔ استغفار کے فضائل بیان کیے گئے کہ جب لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو بارشیں ہوتی ہیں، موجودہ قوت پر اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان کی قوم اپنے خداؤں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پر کامل بھروسہ تھا، انہوں نے سمجھایا کہ اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم اٹھا سکتا ہے، لیکن قوم عاد نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنے رب کی ناشکری کی، اس کی آیات کا انکار کیا، رسول کی نافرمانی کی، اور یہ وہ قوم تھی جو اللہ کے دین سے دشمنی رکھنے والے لیڈروں کے احکامات کی پیروی کیا کرتی تھی۔ اللہ نے دنیا اور آخرت میں اس قوم پر لعنت کی اور ان پر عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ آیت نمبر 61 سے لے کر 68 میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان عرب کے جنوبی علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے شمال میں آباد ہو گئے تھے۔ آج کل یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے، اور ان کی نسل سمود کہلائی، انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم ہود کی ہلاکت کے تقریباً 500 سال بعد قوم سمود کی آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ قوم سمود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح نے بھی اپنے قوم کو توبہ اور استغفار کی طرف پکارا، لیکن یہ اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسومات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات میں شک کا مظاہرہ کیا۔ آزمائش کے لیے اللہ نے ان کے پاس ایک اونٹنی بھیجی، لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا۔ پھر قوم کو 3 دن کی مہلت دی گئی، اور آخرکار ایک خوفناک دھماکے سے وہ قوم ہلاک ہو گئی، اور رحمت خاص سے حضرت صالح اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ پھر آیت نمبر 69 سے 83 تک میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کو بچا کر بدکاروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کا قانون جزا اور سزا ہے
اس قصے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے فرشتے انہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور فرشتوں نے انہیں بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے حیرت کا اظہار کیا کہ اب میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھی اور بانجھ ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے خاندان پر اللہ کی رحمت اور برکات ہیں اور تعجب نہ کریں، ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فرشتوں نے اگلی منزل کا بتایا کہ قوم لوط کی طرف ہے اور وہ ہلاک کی جائے گی۔ اس خبر پر حضرت ابراہیم نے ان سے تکرار کی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں پہنچے اور یہ خبر سن کر ان کی قوم ان کے گھر کی طرف لپکی۔ انہیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مردوں کے پیچھے دیوانے تھے، ہوموسیکسولیٹی کے مریض تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا خوف دلایا اور کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ دیکھیے، انسان جب پیٹ کا اور جنس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر انسان انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے، لیکن ان کی قوم وہاں پر آپ دیکھیے کہ پاگل ہو چکی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی بے بسی سے یہ کہا کہ کاش میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی، اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا کہ راتوں رات وہ اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ صبح سے پہلے اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو اس بستی کو اوندھا کر دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور بالآخر کار انہیں ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 84 سے لے کر 95 تک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت شعیب نے بھی اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ قوم حرام رزق کی عادی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تھوڑا حلال زیادہ حرام سے بہتر ہے، لیکن قوم شعیب سیکولر ذہنیت کی حامل تھی۔ انہوں نے حضرت شعیب سے کہا کہ آپ اپنی نمازوں سے کام رکھیے اور ہمیں باپ دادا کے طریقہ پرستش سے منع نہ کیجیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مذہب کا مالی معاملات میں کوئی دخل نہیں، ہم اپنی منمانی کریں گے۔ حضرت شعیب نے اصلاح کی کوششیں کی، انہوں نے قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح علیہ السلام کی ہلاکت کی تاریخ سے ڈرایا، لیکن ان کی قوم نے کہا کہ آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہماری برادری کے کمزور آدمی ہیں، اور اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، یعنی نیکی کی طرف بلانے والے ہی ان کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حضرت شعیب اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر 123 تک یہ آخری پیراگراف ہے، اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ فرمایا ہے اور قریش کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر افسوس فرمایا کہ وہ ان روشن دلیلوں کے باوجود باپ دادا کے عقائد پر قائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی کے مطابق ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی، مشرکین کی طرف نہ جھکنے، نماز قائم کرنے اور صبر کی تلقین کی گئی، اور اللہ کی مغفرت کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام دینے والے اصلاح پسند افراد کا ہر قوم میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کا اصول بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہاں پر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے موجود ہوں تو اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اختیار کرنے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے
کہ یہ اپنے وقت کی طاقتور اقوام تھیں لیکن اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والے تھیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا کر بقیہ لوگوں کو ہلاک کر دیا. تو ہم بھی کیا کریں؟ اللہ کی طرف پلٹیں، استغفار کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.